بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال سلنی فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواہ مسلم۔ حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزرتا تھا، پس میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ لو۔ میں نے کہا کہ بس وہی۔ آپ نے فرمایا پس تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو، اور اس طرح اپنی اس خواہش کی تکمیل میں میری مدد کرو، کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا تو اسے بڑی تقویت پہنچے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ تو مسجد نبوی کے آخر میں ایک چبوترا تھا۔ اصحاب صفہ کا جو ذکر ہے تو اصحاب صفہ اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ایک کنارے ایک چبوترا تھا، جہاں پر صحابی اور رسول وہ لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول سے دینی علم حاصل کرتے تھے۔ ایک سوال آتا ہے مدرسے کے اندر، بچوں کے اندر اس سوال آتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ کون ہے؟ تو یہی اصحاب صفہ یعنی چبوترا، وہ مسجد نبوی کے کنارے چبوترا تھا، جہاں پر غریب صحابہ کرام اور دیگر صحابہ کرام وہاں پر علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے استاد تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسے عربی میں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی ابتدائی اور اولین درسگاہ تھی۔ یہ اسلام کی ابتدائی اور پوری دنیا کی سب سے پہلا مدرسہ اور درسگاہ تھی یہ اصحاب صفہ، ایک چبوترا، جس کے استاد معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ فقراء و مساکین جو آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے، اسی چبوترے میں اپنا وقت گزارتے تھے، اللہ کے رسول سے علم سیکھتے تھے۔ اس حدیث نے عمل اور اتباع سنت کی اہمیت واضح کرتی ہے کہ اس حدیث نے عمل اور اتباع سے کتنی، یہ صحابہ کرام کتنے یہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے تھے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے تھے تو اگر کان میں یا ناک میں اگر مکھی بھی بیٹھ جاتی تو اس کو بھی نہیں ہانکتے، تاکہ چہرہ اگر ادھر ادھر کریں گے تو کہیں کچھ بات سننے میں کوئی غلطی ہو جائے گی، تو اسی لیے وہ صحابہ کرام وہ مکھی بھی اگر بیٹھتی تھی تو مکھی کو بھی نہیں ہانکتے تھے تاکہ کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے۔ تو وہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علم حاصل کرتے تھے۔ تو اتباع سنت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اہمیت واضح کر دی گئی ہے کہ اس کے بغیر تو ان لوگوں کو بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ جو شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے،
یعنی وہی اصحاب صفہ یعنی چبوترا میں رہتے تھے، آپ سے علم حاصل کرتے تھے، تو اگرچہ وہ لوگ اس کے مستحق قرار پا جائیں جن کی زندگی کی عمل صالح اور اتباع سنت سے اکثر خالی ہو، تو وہ صحابی رسول یعنی ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے جب اللہ کے رسول کو وضو کے لیے پانی اور بھی کوئی چیز لا کر کے دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے کہا کہ تمہیں جو چاہیے مجھ سے مانگ لو، لے لو۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں صرف آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، یعنی آپ کے ساتھ ہو جاؤں، یہی میری خواہش ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا تو کہا، دوبارہ بھی وہی کہا، تو کہا کہ تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نفل پڑھو، یعنی نفل نماز پڑھو، اور اس طرح اپنی اس خواہش کی تکمیل میں میری مدد کرو، کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا، میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا، تو اسے بڑی تقویت پہنچے گی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کنارے ایک چبوترا تھا، جس کو عربی میں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ صفہ کہتے ہیں، یہ اسلام کی ابتدائی اور پوری دنیا کی سب سے پہلا مدرسہ اور درسگاہ تھی، جس کے استاد تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب اور فقراء اور مساکین صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو دینی علم حاصل کرنا آج کی تاریخ میں ضروری ہے، چونکہ آج ہم کیا ہے عصری تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، لیکن دینی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اگر نہیں ہے تو یہ دینی تعلیم ایک ایسا تعلیم ہے کہ یہ دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔